سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الف الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بہت ہی آسان عبادت نصیب فرمائی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا کہ نماز ادا کرو، روزے رکھو، زکات دو، حج کرو، اسی طریقے سے ایک بہت ہی آسان عبادت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ میرا شکر ادا کرو. یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا کرم اور احسان ہے بندے پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت انسان کو نصیب فرمائی ہے. لیکن شیطان نے ہمارے دلوں پہ تو پردے ڈال دیے جس کی وجہ سے انسان اس عبادت سے محروم ہو گیا، اور اس محروم کی وجہ سے جو ہے نقصانات میں چلا گیا. زندگی کی ہر مقام پر، ہر قدم پر اس کو نقصان اٹھانا پڑا. عبادت جس قدر آسان ہے اسی قدر خوبصورت اور حسین بھی ہے، اور انعام کے لحاظ سے بھی بہت بلند ہے. اس عبادت کا یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ پاک اس عبادت کو کرتے ہی انسان کے لیے اسی وقت انعام کا اعلان فرما دیتے ہیں. وہ ایک قبول ہی قبول ہے یہ عبادت، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ جس حال میں ہے اس سے اس کو بلند فرما دیتے ہیں. جس شکل میں ہے اس شکل سے اس کو بلند کر دیتے ہیں. اتنی بڑی عبادت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں قرآن میں انسان سے، قلیل من عبادہ شکور. لیکن پھر بھی دیکھو میں نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، کیسی اچھی عبادت دی ہے، لیکن یہ لوگ بہت کم ہوں گے جو میرا شکر ادا کریں گے. ہے بھی حقیقت صحیح ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی، ہم سب بیٹھے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو ہیں شکر کے وقت بھاگ جاتے ہیں. روٹی مل گئی کھا لی، چاہتے تو نہیں بڑی بڑی چیزیں مل جائیں، اور جب شکر کا موقع تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیسی ناانصافی والی بات ہے. خود سوچیں، صبح سے لے کے شام تک اللہ کے انعامات، نعمتیں ہم کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ جب شکر کا ٹائم ہو تو بندہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ نے پھر شکایت کی کہ دیکھو کیسے لوگ، کتنی حسین عبادت ہے کہ انبیاء نے اس کو محبوب رکھا اور پسند فرمایا. حضرت ادریس علیہ السلام کی جب مغفرت کی خوشخبری دی گئی تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے زندگی اور دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادریس تو زندگی کیا کرے گا، زندہ کیوں رہنا چاہتا ہے تو؟
تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جواب کیا کہ مولا کریم مجھے زندگی چاہیے صرف ایک چیز اور ایک عبادت کے لیے چاہیے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، زندگی پتنی کیا لذت ہوگی اس عبادت میں، کاش ہم کریں تو پتہ لگے۔ کھانے والے جانتے نہیں اس میں کتنی لذت ہے، مٹھائیوں کے نام آپ لیتے ہیں تو کیا پتہ، جب منہ پہ لگتی تو کہتے ہیں ہاں یہ بہت مزیدار تھی، ہمیں تو ذائقہ جب پتہ لگے جب ہم اس کو کرنے والے ہوں کہ شکر ہے کیا چیز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ہم عائشہ یہ بتائیں، بڑا عجیب سوال تھا، حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سب سے پیاری ادا تھی، کون سی محبوب اور اچھے آپ کو اعلیٰ پسند ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے جو بہت قریب ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ سوال کرنے والوں نے خوب سوال کیا، اس سے زیادہ کون جانتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ کو اور ہر بات کو، تو انہوں نے ڈائریکٹ سوال کر دیا کہ چلو ایک راز تو پتہ چلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال کرنے کی نیت کرنے والے بھی صحابی تھے اور جواب دینے والی بہت اونچی ہستی تھی، مطلب سوال و جواب کا صرف یہی تھا کہ یہ قیامت تک اس کا جواب پہنچتا رہے اور لوگ اس پر عمل کرتے رہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا اس کا۔ حضرت شاید عائشہ سے گول کر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں بتا نہیں سکتی، تو راز ہے، لیکن آپ کو حکم یہ تھا کہ میری ہر بات کو بتا دیا جائے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تو آپ فرمائے کہ پہلے تو مجھے یہ بتا اس سوال پر جو تو نے سوال کیا ہے، کون سی ایسی ادا اور ایسا عمل تھا اور ایسی نبی عمل تھا یا کوئی ایسی ادا تھی جو پیاری اور محبوب نہ ہو، پہلے یہ بتا۔ آپ کی تو ہر چیز ہی پیاری تھی، ہر چیز ہی پیاری تھی، کیا کیا بتاؤں میں تجھے۔ اور پھر خاموش ہوئی اور پھر کہنے لگی کہ ایک رات ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے ساتھ لیٹ گئے، تو ہم لیٹے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں تھوڑی عبادت کر لوں۔ صدیقہ نہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے آپ کا قرب بہت عزیز ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ آپ اٹھ جائیں، لیکن دوسری طرف میں آپ کی خواہش کو کیسے چھوڑ دوں، آپ کی جو خواہش ہے پسند کرتی ہوں میں قربانی دے دوں اور آپ کی خواہش کو ترجیح دوں، میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ اپنی خواہش پوری فرما لیں۔ کہتے ہیں پھر نبی کے سن اٹھے بستر سے، الگ ہوئے، مشق تھا جو اسے پانی سے وضو کیا، آپ دیکھتی رہیں بستر سے، وضو کرنے کے بعد آپ سرکار دو عالم اللہ کی عبادت میں محو ہو گئے۔ کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ سرکار رسول نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے موتیوں کی طرح اشک جاری ہیں جو آپ کے سینے مبارک کو پڑ رہے ہیں۔ رکوع میں جاتے ہیں تو پھر وہی اشک جو بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے، سجدے میں جاتے ہیں تو بے انتہا گریہ تاری ہے آپ پر۔ ساری رات کہتے ہیں نبی کریم کی اسی طرح گزری، حتیٰ کہ یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دے دی۔ اذان دے دی تو کہ میں جھوٹ کے اٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل پھٹ گیا میرا حضرت صدیقہ کو دیکھ کے، سب حالت نبی پاک سے مستر دیکھا، محبت تھی نا۔ ہاتھ باندھ کر اس کے یا رسول اللہ اتنی مشقت اتنی محنت کس لیے؟ آپ کے کون سے گناہ ہیں جو آپ نے بخشوانے؟ کیوں کیا آپ نے اس قدر مشقت کرتے ہیں آپ، اس قدر گری آپ کو؟ تو نبی کریم نے جواب دیا کہ عائشہ وہ تو سب کہہ رہی ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ عبادت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے تھے، شکر کتنی عزیز ہوگی جو اس کو انبیاء علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور پھر خود نبی کے اس کو پسند فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمانہ تھا ایک، کہتے ہیں انبیاء کی بات ہے الحمدللہ، پتھروں میں بھی شعور ہے، انسانوں میں شعور ہو نہ ہو لیکن پتھر بھی اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ شکر ہے کیا چیز ہے اور شکر پہ ملتا کیا انسان۔ ہر عبادت پر اللہ تعالیٰ اجر تو دیتے ہیں نا، تو اس پہ کیوں نہیں اجر ہوگا انسان کا؟
اللہ کہتے ہیں پتھر کے پاس سے گزرے تو پتھر جو تھا دیکھا اس میں پانی نکل رہا تھا پتھر سے، تو نبی تھے پہچان گئے، قریب ہوئے پتھر کے تو اللہ نے پتھر کو گویا ہی دی. تو کیا ان کے اے نبی تو مجھے کیا دیکھتا ہے؟ میں تو رو رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں آپ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں تو میری فریاد بھی کر دیں اللہ تعالیٰ سے. میں نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جو ہے ایندھن جو ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. تو جب سے میں رو رہا ہوں کہ جہنم میں جلنے والا میں پتھر تو نہیں ہوں. حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے پتھر کو دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی پتھر کے لیے. پھر گزر ہوا وہاں سے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو دوزخ سے بری کرتا ہوں، یہ نہیں جائے گا دوزخ. خوشخبری دے دی انہوں نے کہ بھائی تو بری ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو پھر پانی نکل رہا تھا پتھر سے. پوچھا آپ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہ موسیٰ وہ تو رونا خوف کا تھا اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. بھائی پتھر بھی یہ عبادت کرتے ہیں، انبیاء نے بھی یہ عبادت کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی. ہم یہ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑی تھوڑی باتوں میں کیوں شکر اللہ پاک سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عورتوں کو میں نے معراج کی رات جہنم میں دیکھا، سب سے زیادہ عورتیں تھیں مردوں سے زیادہ. وجہ بتائی کہ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا گناہ تھا ایک، اور گناہ کیا تھا؟ ناشکری. زبان پہ رکھا ہوتا ہے ناشکری کے لفظ ہمارے سامنے، حالانکہ ہر چیز کا علاج تو شکر میں اللہ نے خود رکھ دیا. تھوڑی 5 پاؤنڈ کی سیل کم ہو جائے تو طوفان مچا دیتے ہیں. اللہ حکم تو سیل ہی نہیں ہو جاتی، گھر میں کوئی چیز نہ ہو، ہم لوگ کھائے کچھ نہیں، ہمارا تو ہے کچھ نہیں. تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا جی، ہمارا تو تباہی ہو گئی جی. چلتے چلتے گاڑی پنچر ہو گیا، اوف اللہ مصیبت ہی آ گئی. کیا یہ تھا، ہمارا تو کام ہی رک گئے سارے. گھر کے اندر تو ماشاء اللہ میں اس کا کیا نقشہ کھینچوں، سارے لوگ جانتے ہوں کہ تماشا لگتا ہوگا. تو بھائی یہ کون سی بات ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آج پہ تنگ دستی ہے، ہماری پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، غور تو کریں. ہمیں کبھی دین کو غور سے دیکھا ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اور ٹیکنالوجی ہم بہت دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اس لیے کہ واقعی یہ فن چیز میں کمی ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، بچہ نافرمان ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے. ساری چیز کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. صرف ایک ہی عبادت نہیں ہے نماز، اس سے فارغ ہونے ہم سمجھیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ نے تو ایک ہی سانس کے اندر عبادت چاہتا ہے بندے سے. یہ تو بہت آمنو کا لفظ دیا ہے، معمولی چیز نہیں دیا. کیا کہتے ہیں کہ ایھا الذین آمنو، اور ایسے بھی نہیں کہا، قرآن میں کہا ہے. اور یہ قرآن جو ہے قیامت تک چلے گا، قیامت کے بعد بھی چلے گا. اللہ کا کلام ہے. اللہ کا جب کلام ہے تو اللہ خود فرما رہے ہیں آمنو. کتنی بڑی بات ہے، جس کو اتنی بڑی نعمت دی گئی ہو ایمان کی، اس کی چھٹی کر دی کہ بس ٹھیک ہے تو 5 وقت نماز پڑھ لے تو فارغ ہے. بعد میں جو تجھے کہتے ہیں نا کہ گلی ڈنڈا کھیلتا، پھر گلی ڈنڈا جانتے ہیں نا، ہاں وہ کھیلتا پھر بس چھٹی تیری، وہی وہ چڑھو گے پھر بس نماز پی جائیں گی. کیا بات ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے اور اتنا آسان زندگی گزارنا. تبھی تو یہ حال ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان پھدکتا پھرتا ہے. 7 10 سال میں کہتا ہوں ہر انسان کے پاس اتنا ذخیرہ ہوگا، اتنے کپڑے ہوں گے، موت آنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوں گے. تقسیم کر دو تب بھی ختم نہیں ہوں گے انسان کے پاس. اتنی وراثتیں پڑی ہیں، اتنے پیسے پڑے ہیں. تھوڑی سی بیماری آ جائے تو مصیبت آ جاتی ہے. کل نہیں شفا ہے ہی نہیں بیماریوں میں، شفا تو ہے ہی نہیں اسپتالوں میں، شفا تو ہے ہی نہیں ٹیبلٹس میں. شفا تو بستر ہی ہوئی جیسے اللہ پاک چاہتا ہے شفا دیتا ہے. سوچیں ہم عبادت نہیں کرتے، کتنی آسان عبادت دی ہے. آپ سے سوچیں، شکر کرنا. نا شکر تو ہے ہی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
مصیبت بھی اللہ کی ہوتی ہے. سنیں اللہ کی جو مصیبت بھی ہوتی ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے. جی تو سب کرتے ہیں شکر. پیسے جیب میں پیسہ آ گیا شکر اللہ کا, مکان بن گیا شکر اللہ کا, گاڑی ہے شکر اللہ کا, بیٹا دے دیا شکر اللہ کا, سب کرتے ہیں. شکر کا تو مطلب جب آتا ہے اللہ کی طرف سے مصیبت آ رہی ہو, بیماری آ رہی ہو, پریشانی آ رہی ہو, وہ کہ اللہ تیرا شکر ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے سوچیں اللہ کی. اس میں یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے اللہ سے مل جاتا ہے اور اللہ کا واقعی ایمان والا بندہ بن جاتا ہے, تو پھر ہر چیز پہ سوچتا ہے کہ میں تو اس کا پیارا بندہ ہوں. اور انسان نے مجھے جہنم سے بچایا, اس نے آلریڈی اس نے مجھے کہہ دیا آمنو. جسے آمنو کہہ دیا جہنم سے تو بچ گیا اس شخص, اور جسے آمنو قرآن نے کہہ دیا اللہ ہوگا وہ تو امتی بن گیا سرکار کا. یعنی کتنے بڑے بڑے اعزاز اس کو مل رہے ہیں. شفاعت کا حقدار ہو گیا نبی کے وسلم. حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھ دستے مبارک سے جام پینے کا حقدار ہو گیا. بتائیں اللہ نے آمنو کہہ دیا معمولی بات ہے. تو سوچے کہ یہ جو بیماری مجھے آئی ہے, یہ پریشانی جو آئی ہے, اس کی وجہ یہ جو ایک دم اس پہ تکلیف آ گئی ہے, میری نوکری ختم ہو رہی ہے, میرا فلاں ختم ہو رہا ہے, اٹرم بٹرم جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر, یہ کیوں ہو گیا؟ اس پہ کیوں شکر کرے؟ کہتے ہیں عجیب آدمی, اس پہ آپ ہمیں کہتے ہیں شکر کرے. وجہ اس کی ہے, وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام ہم پہ مصیبت ڈالی ہے, پریشانی دی ہے, اس پر کیا ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے ایمان والے کے ساتھ. اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. اس حکمت کے بدلے کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے تو حکمت اس کی جانتا ہے. ہمیں پتہ ہے تیری حکمت جو ہے ہمارے ساتھ بالکل اچھی ہے, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ. شکر ہوا ہی نہیں ادا, اس پر شکر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے انسان کی, اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے آدمی, اس سے نہیں محروم ہونا چاہیے. ادائیگی ہے اس کی. اور دیکھیں اس عبادت پہ اللہ پاک نے دیر نہیں لگتی. نماز پڑھ لی ٹھیک ہے الحمدللہ, بہت بڑی عبادت ہے. چلو کیا پتا بھی اس کا کیا حشر ہو رہا ہے ہماری نماز کے ساتھ, کیا ہوگا خود ہی کر دیتے ہیں. 5 منٹ اس کا حشر تو ہم خود کر دیتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اس کا حشر تو ہم خود ہی کر دیتے ہیں. 15 منٹ لگتے ہیں حشر ہونے میں نماز کا. جو جھوٹ گپاڑ یہ وہ مارتے ہیں بس سے باہر نکلنے کے بعد. عورتیں جو فتنے فساد, پھر جو چیزیں ماشاءاللہ گھروں کے اندر اتنی بڑی بڑی رکھی ہیں, ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے, اور جو چلنا شروع ہوتا ہے تماشا. یہ نماز ہو رہی ہے, یہ نماز کا انعام مل رہا ہے, تو اس کو تو ہم پیڑا خود ہی کرتے ہیں. اللہ کی عبادات چھوڑتے ہیں 10 منٹ کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پھر کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جی, ہم تو یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس بات کی سزا دے دی. یہ بھی ایک بہت اچھے کلمات مجھ سے نکلتے ہیں. کیا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ. یعنی یہ آپ اپنی ہم کنڈیشن دیکھیں, اپنی حالت کو دیکھیں کہ ایمان والا اور کس حال کے اندر ہے. اللہ کے سامنے اٹھے انسان کو, اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان ہے, بڑا احسان ہے اس کا کہ بھئی وہ شکر کی توفیق بھی دے رہے ہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے, بزرگان دین بھی کہتے ہیں, اس پہ بہت اقوال میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. بہت سے واقعات پیش کر سکتا ہوں. جب میرا کھلنا شروع ہوتا نا, میٹر چلنا شروع ہوتا تھا, پھر وہ الحمدللہ پھر کہیں چلنا شروع ہو جاتا ہوں میں, لیکن بہت کنٹرول کر رہا ہوں. تو بھائی بزرگ تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ کہ تو نے شکر جو ادا کیا اس میں بھی شکر ادا کر. اصل چیز تو یہ ہے, شکر کر کے ادا الگ نہ ہو جا, شکر اس پہ شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ تو نے شکر کی توفیق دے دی. یہ بہت بڑا کمال. اور یہاں ایک نقطہ بڑا پیارا ہے, میٹر چل پڑا نا میرا, اب شکر کے اوپر شکر کیوں ادا کیا جائے؟ خود یہ اشکال ہے, خود ہی جواب دے رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بتانے کو شکر پہ شکر کیوں کیا ہے. شکر وہ کہتے ہیں شکر پہ شکر ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ پہلا شکر جو تھا وہ کیا تھا؟ بس صورت عبادت تھا. کہ پہلا شکر کیا تھا؟ بس صورت شکر عبادت ہے نا, یہ عبادت تھا. اور دوسرا شکر جو ہے اس عبادت کو کرنے کا شکر ہے. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے لازیدنکم شکرتم لازیدن, کہ جب تو میرے کسی چیز پہ شکر کرتا ہے, اللہ کسی بھی عبادت کے ساتھ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نماز پڑھتا ہے
تو نماز کے فوراً بعد یہ ہو جاتا ہے. وہاں تو چیز ہوگی, نماز میں بڑی کنڈیشنز ہیں یا نہیں ہے قبولیت کی. اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی نماز سے قبول فرمائے. ہم تو اس کی رحمت پہ کھڑے ہیں, اور ہم کہاں اس کے مقابلے سے وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں. تو لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا بندے کو, رب کے سامنے کھڑا ہے تو یہ تو نہ مار دے کہ بھئی کچھ کرے نہ دے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دو شکر اس لیے وہ نمبر ایک کیا ہے کہ عبادت, وہ عبادت کی تھا شکر, تو اس عبادت کا شکر ہم کر رہے ہیں, دوبارہ شکر کر رہے ہیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر تم لازم رکھو. جب کوئی بندہ میرا شکر کسی چیز پہ کرتا ہے تو میں اس کو صرف انعام ہی نہیں دیتا اس چیز کا, عجیب عبادت دیکھیں, بلکہ کیا کرتا ہے میں اس سے بھی بڑا کر دیتا ہوں, اس کو بڑھوتی کر دیتا ہوں اس کو. آج تو نے اتنے کیا تو کل اتنا ہو جائے گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا, اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند ہے کہ وہ بندہ جو میں اس کو نعمت دے رہا ہوں اس پہ یہ میرا احسان مانتا ہے. ایک کتا دیکھیں آپ اس کو روٹی ڈال دیں, کتے کو روٹی ڈالتے ہیں نا, وہ کتنا خطرناک جانور ہے, کتنا خطرناک جانور. میں اب تو دیکھتا ہوں پارک میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے منہ والے بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں, بہت قریب آنے کے لیے ختم آج تھی کاٹ کھائے گا. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں, وہ منہ بنا رہا ہوتا ہے, بہت روز تجربہ ہوتا ہے. لیکن وہ آدمی ساتھ کھڑا تو کتنے وہ نام لیتا ہے کیا, وہیں پونچھ نیچے کر کے وہیں بیٹھ جاتا ہے. اتنا منہ پھاڑ کے آ رہا ہے, یہ کیا فرق ہے اس کو, مجھے کاٹنے آ رہا ہے, اس کو بنا رہا ہے. وفادار ہے, اس نے اس کو صرف ایک روٹی دی ہوگی, ایک روٹی دی ہوگی, تو اس کا شکار سامنے کھڑا ہے, منہ پھاڑ رہا ہے کہ میں اس کو پکڑوں, کتے کے نیچے تو کاٹنا ہے, اس کو تو مزہ نہ تھا اس میں. لیکن اس کا خبردار تھا کیا بدتمیز, اپنی زبان سمجھے, پونچھ بھی نیچے, سب کچھ نہیں, گردن نیچے کر کے خاموش تابعدار بن کے سامنے بیٹھ گئی. ایک کتا اس روٹی کا بدل دے رہا ہے, احسان مانتا ہے. اور ہم اللہ کو, میری بیوی یہ, میرا بچہ یہ, میرا فلاں یہ وہ, بھائی سبحان اللہ. خود اب تو دیکھیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کیسے ہیں, ہمارا کیا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ. ایک اور بات یاد آ رہی ہے, بیٹا چل رہا ہے نا, میرا نام بھول گیا کیا, اس اللہ کے ولی یا کوئی صحابی تھے, گلی سے جا رہے, چلے تشریف لے جا رہے تھے, تو بزرگ بیٹھے تھے کچھ, جیسے ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں گاڑی والے, نیک آدمی بیٹھے ساتھ, بچے بدماشی کر رہے, گالی گلوچ ٹکا کے. تو پاس سے گزرے وہ اللہ والے, انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, بدتمیز ہو, یہ بزرگ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں اور تم بے ادبی کر رہے ہو, بدتمیزی کر رہے ہو. تو بچے جواب دے, اس زمانے کے بچے تھے نا وہ بھی. تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے کیا قصور ہے, ہمارا تو قصور نہیں, ہم ان سے کیسے ڈریں, جب ان کا ڈر اللہ سے نکل گیا تو ہم ان سے کیسے ڈریں. وجہ یہ ہے کہ آج نہ ہماری اولاد نافرمان ہے نا, یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا. کیسے ڈر نکل گیا, ان کے سامنے بیٹھ کے ہم گناہ کرتے ہیں, ان کے سامنے فراڈ کرتے ہیں, ان کے سامنے ہم ٹیلی فون اٹھا کے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہو ہائے نہیں کرنی ہے, نہیں چل ان کو ایک بات سے مل لیں گے. اتنے سے بچے, چھوٹا سا بچہ تھا ایک جاننے والا, ہمارا چھوٹا سا بچہ 6 سال کا ہوگا, جاننے والا وہ بتا رہی ہے, فون آیا, بس کسی کا فون ہے, تو بچہ چھوٹا چھوٹا کہہ رہا ہے, تو اگر میرا پوچھے نا تو کہہ دینا کہ میں سویا ہوں, نہیں میں گھر نہیں ہوں, کیونکہ اپنے باپ کو دیکھتا تھا نا اس کرتے, وہ سب ہنس پڑے کہ دیکھو اس کو. یہ ہے کہ بھائی آج جو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے اولاد یہ ہے فلاں یہ ہے, وجہ یہ کہ ہم اللہ کے سامنے ڈر ہی نہیں ہمارا, خوف نہیں ہے. تو بچے ہمارے کیا کام کریں گے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹائی کوئی چیز نہیں. اب باہر کتنے آدمی ڈرامے کر لے, کتنے بن جائے بزرگ کو بہت شو مار لے اپنے, جو وہ تو باہر تو سب کچھ دکھا سکتے ہیں, ماشاءاللہ یہ لباس سب چھپا دیتا ہے, انسان کی ہر چیز کو چھپا دیتا ہے, لیکن اللہ تو سب چیز دیکھتا ہے. وہ تو پھر بدلتا نظر آ رہا ہے سامنے, انسان چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے, یہ جو مجمع ہے یہاں جو بیٹھے ہیں نا آپ, الحمدللہ یہ اللہ نے اس لیے جمع کیا ہے کہ ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں, عمل کی اصلاح. اللہ تعالیٰ کا بڑا بڑا کرم ہے, سبحان اللہ. یہ باتیں سمجھانے کے بعد یہ سننے نہیں آئے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور آج وعدہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری ہر نعمت کا کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا ہے, شکر کرنا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے کنویں میں گرے تب بھی شکر تھا,
اللہ نے اوپر نکال دیا. جب بکے تب بھی شکر تھا, اللہ نے وزارت دے دی. دیکھیں جیل میں گئے تب بھی شکر تھا. تو بھائی ہر حال میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. یہ عبادت ہے اللہ کی, بہت بڑی عبادت ہے, اور ایسی عبادت ہے کہ فوراً انعام ملتا ہے. جس نعمت پہ جیسا شکر ادا کریں گے الحمدللہ. آپ دیکھیں اللہ اکبر. کھانا کھایا, اللہ نے نعمت دی, روٹی کھائی, پانی پیا, اٹھ کے کھڑے ہو. کیوں جلدی ہے نا, آج اتنے بجے میں نے فلاں سے ملنا ہے, میں یہ کرنا ہے, بلکہ تو فون بھی چلتا رہتا ہے, پتہ نہیں ناک میں جا رہا ہے, کھانا کدھر جا رہا ہے, کان سے فون لگا ہوتا ہے. اب تو ایک چیز بھی اور کان سے پتہ نہیں نکال کے کانوں یہاں لگا لیتے ہیں ادھر. ہاں وہ گاڑی لے کے جانی, فلاں لینی, اور پتہ نہیں وہ ناک, بچے دیکھ رہے ہیں میرا باپ پاگل ہوا ہے دولت کے پیچھے سے, اس کو اپنا ہوش نہیں ہے. تو جب ڈیڈی میں نے پیسے کمانے ہیں, اس کو پہلے سے آج تک بچہ آگے جائے گی نہیں, پڑھے گا بھی نہیں. ڈیڈی میں دیکھ رہا نا باپ کے گھر, ادھر لگائے, ادھر ہی سوچ لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں کا پیٹ میں سوچ لگے ہیں, آوازیں آ رہی ہر طرف سے. وہ کھانا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی, پانی کی جگہ پتہ نہیں کچھ اور پیے جا رہا ہے. یہ صحیح کر کے بتاؤ, یہ روز کا کام بتاؤ. یہ زندگی ہماری جانوں سے پاگل زندگی, مرے میں مرنے والی دنیا میں مر چکے ہیں. تو کیا بتا رہا تھا ہم, واقعہ نکل گیا ذہن سے, کیا تھا؟ ہاں شکر دی گل سی. تو شکر بہرحال, شکر انسان اللہ نے ایسی نعمت دی ہے شکر کہ بھائی شکر کے ساتھ, ہاں ذہن میں آگے بات, وہ کھانے کی بات تھی. ہم کیا کرتے ہیں, کھانا کھایا اٹھ کے چلے گئے, شکر کرو الحمدللہ جاننا مسلم, کتنی دیر لگتی کہنے میں, تھوڑی چیز ہے نا. یہ کیا ادا ہوا؟ شکر. ادھر ہم نے شکر ادا کیا, اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے. دوسرا اعلان ہوتا ہے, یہ اعلان سننے والا ہے آپ اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے سے ہر نعمت کا حساب لے گا. صحابہ کرام کھاتے کھاتے چھوڑ دیتے تھے کھانا, رونا شروع کر دیتے تھے. بڑے صحابہ کی باتیں بتا رہا ہوں. جب اچھے زمانہ آئے نا ان کے سامنے, جب کھانے آئے نا تو ان چھوڑ دیا. ابو ہریرہ رو رہے ہیں, اس سے صحابی رو رہے ہیں کہ کیوں رو رہے, کھانا کھاؤ. کہتا نہیں کھانا کھایا ہی نہیں جاتا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو ایسے کھانا, وہ زمانہ دیکھے کھانا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ وہ اس میں فائدہ یہ تھا, اب فائدہ یہ کہ اس کا ہم حساب کیسے دیں گے, ہم تو اس کا حساب نہیں دے سکتے, ہم نہیں کھا سکتے. رو رہے اندازہ لگے, بتائیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. ہم نے کیا کیا, کھانا کھایا, دعا مانگی تو کیا ہوا الحمدللہ. یہ سکھانا چاہیے بچوں کو. دسترخوان لگائے بیٹھے, یہ نہیں سکھا رہے. یہاں بھی ٹوٹی لگی, ادھر بھی ٹوٹی لگی, پیٹ میں روٹی بندی, پتہ نہیں کیا ہو, کھا کے وہیں پھینک پھونک کے چلے گئے. چلو کس سے ختم, یہ سکھائے. دیکھیں گھر میں الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں آئیں گی کہ آپ ان کو سنبھال نہیں سکیں گے. میں قسم کھا کرتا ہوں رب العزت کی کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے, اتنی نعمتیں آپ کے گھر میں آ جائیں گی. آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے ان چیزوں سے کہ اللہ بس کر مجھے. آپ کو پیسے سے گھن آنے لگی. گھن سمجھتے ہیں مطلب جس طرح گندی چیز سے آتا ہے نا آدمی کو, آئی ڈونٹ نو وہ اور سے انگلش ہے, تو اس سے نفرت تو نہیں ہے. گھن مطلب ہاں اس قسم کی بس آئی ڈونٹ لائک تھنگ والی چیز پیدا ہو جاتی ہے. ایسی جس سے آج محبت ہے نا ہمیں, اس سے نفرت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے. جس کے لیے ہم پاگل ہوئے نا اس سے نفرت ہو جائے گی. گننا بھول جائیں گے پیسے. کیوں؟ اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کرتا ہے. دیکھیں ہم نے کیا کیا, کھانا کھایا شکر کر دیا, کھانا کھایا شکر نہیں کیا, لعنت, رزق ختم, شیاطین, برے حالات سب کچھ لگ گیا. اور اللہ کا غضب, ناراضگی کہ میں یہ دے رہا ہوں, وہ چیز واپس کیا کرے گا اللہ تعالیٰ, واپس لے لے گا اس سے. جا تجھے دیکھتا ہوں کہاں سے لے گیا. اس نے شکر کیا, پہلا اعلان تیری مغفرت. دوسرا اعلان, اللہ یہ اعلان خوب ہے کہ جو کچھ تو نے کھایا آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا. یہ میرے کھاتے میں کھایا تو نے, سبحان اللہ, یہ میں نے کھلایا تجھے, چھوڑ دے, بھول جا, نو حساب. تو میں کہتا ہوں 60 سال اگر ہم اس طرح کھاتے رہیں, کھائیں گے ابھی اور حساب بھی کوئی نہیں, الحمدللہ جنت ملتی رہے گی. پھر پتہ لگ جائے گا نا, حساب دینا پڑے گا. بچہ یہ بوٹی جو جا رہی ہے چکن کے اندر, کہاں سے آئی, کیسے کھائی,
کون سا پیسہ تھا, کہاں رکھا ہوا تھا, کدھر سے نکالا تھا. بہت بڑا وقت آنے والا, یاد رکھیں. تو بھائی دوسرا کتنا بڑا انعام مل گیا, ایک تو مغفرت اور دوسری کیا, حساب ختم, اور تیسرا اعلان ہو رہا ہے آج تو نے کیا کھایا. اللہ تعالیٰ آج میں نے کھایا تھا چنے کی دال تھی اور روٹی تھی, اور دل کر رہا تھا سالڈ ہو, لیکن سالڈ نہیں میں افورڈ کر سکا. دل کرتا تھا دال کے ساتھ شامی کباب بھی ہو جائیں تو بہت مزہ آتا ہے, اور دال میں کوئی بغال لگا ہو ماشاءاللہ, بھوکے تو نہیں نا آپ. اور اس کے ساتھ یہ کیا تھوڑا روٹی چپڑی بھی جائے ماشاءاللہ سے گھی سے, تو وہ کہہ رہے تم شکر ہے. لیکن الحمدللہ آج جو تھی سوکھی روٹی تھی اور چنے کی دال تھی, میں نے کھائی, اب میں نے شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ کا خبیر و بصیر ہے, ساری توجہات ہیں. اور میٹھا کوئی گاجر کا حلوہ ہو جاتا ماشاءاللہ بنا ہوا, اندر خواہشات ہیں, وہ ہم نہیں کہہ رہے, خواہشات انسان کے اندر, آپ کے نو میرے تو اندر ہے ہی ہے. جو حالات کے اندر خواہش تو ہوتی ہے نا کہ بھائی یا دال روٹی کھا رہے تو ساتھ میں یہ ہو جاتا, لیکن کیا ہے کس کو, سامنے والی کہے گا تو نہیں لے کے آنا تھا, میں پکا دیا, لانا تو میں نے تھا نا. اب اللہ دیکھ رہے, اب بندے نے شکر کیا, مغفرت ہو گئی, دال روٹی کھائی, بے حساب ہو گئی. اب اللہ کا تیسرا وعدہ کہ جب بندہ میرا شکر کرتا ہے تو میں اس سے مزید دیتا ہوں. تو اس کے فرشتوں کا لسٹ بنا, اس کے کیا کیا اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. جی شامی کباب چھپا ہوتا ہے, گاجر کا حلوہ چھپا ہوتا ہے, روٹی چپڑی ہونی چاہیے, شامی کباب ہونا چاہیے, ساتھ میں چٹنی ہونی چاہیے, سب کچھ تھا. کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے ڈش پہ اس کو یہی ملے گا. تو میں رب ہوں لازیدن لکم کا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے, میں نے اعلان کیا ہوا ہے. اسی ایک چیز کو آپ لے لیں, جلدی جلدی آ رہے ہیں, کپڑے بدل رہے, پھینک دیں کپڑے, رک جاؤ. بہت بڑی چیز ہے. ان لوگوں کو دیکھو جو ننگے پھر رہے ہیں اس وقت, سخت سردیوں کے اندر کانپ رہی ہوتی ہے دنیا. جا کے دیکھیں ملکوں میں, نام تو کیا لوں گا آپ کے سامنے, ایک ایک بچے کی ماں ہوتی ہے, اس نے ایک کپڑے میں لپیٹ ہوتا ہے, بچہ اس طرح کانپ رہا ہوتا ہے, اوپر سے برف پڑ رہی ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, ہے یا نہیں, کہیں کچھ پتا نہیں ہوتا. آپ ہی دیکھیں ابھی کیا ہوا, کچھ دنوں کی بات ہے, مکہ مکرمہ میں کیسا طوفان آیا, کیسا طوفان آیا. اور اس طوفان میں کیا ہو رہا تھا, ہر طرف سے آواز کیسی آ رہی تھی, میں نے خود سنا, بڑا ہنسی ہے. اس وقت اللہ کا ذکر شکر دے, لا الہ الا اللہ, اب اللہ یاد آ رہا ہے. خوشحالی میں اللہ تعالیٰ جب خوشحالی میں مجھے یاد کرتا ہے, جب خوشحالی میں کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو ایسے موقع میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. فانساہم انفسہم, تم مجھے اس حالت میں بھول جاؤ گے, میں تم اس وقت بھول جاؤں گے. تو یہ ہے بات, پتہ ہے کہ ہے اللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن بھولے ہوئے ہوتے ہیں. جب پڑتا ہے تھوڑا جھٹکا تو پھر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کہتا, ہاں اب یاد آ رہا ہے اللہ تم کو. تو میرے بھائیو خوشحالی میں اللہ کو یاد کرے انسان, تاکہ برے وقت تو آتے ہیں انسان کو. تو اب کیا ہے جناب, لسٹ بنتی ہے انسان کو پورے انعامات. کپڑے پہنے ہم نے, احتیاط کریں. اللہ نے ہمیں جوڑا دے دیا, ادھر دیکھیں گے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, رک جائیں تھوڑی دیر, کتنی اچھا اللہ نے کپڑا دیا ہے, سفید دیا ہے, پسند کا کپڑا دیا ہے. اس کے ساتھ اللہ نے کہا ٹھیک تو شکر کر, شکر کے کلمات سکھا دیے گئے ہیں آپ ہمیں. اللہ کسانی ذکرنی وذکرنی ولا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی الحمدللہ الذی کسانی. وہ جو دعا ہم نے پڑھی, چلو یہ دعا بھی یاد نہیں آتی تو ویسی کہتے ہیں, اپنی زبان میں کہتے ہیں, گجراتی میں کہتے ہیں, سندھی میں کہتے ہیں, کسی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے, یہی کہتے ہیں بس. پھر کیا تھا, اللہ تعالیٰ کہتا سبحان اللہ, یہ کپڑے تو میں نے دیے تھے اس کو, اس نے شکر ادا کیا, فوراً اعلان, اسی وقت اعلان. سب سے پہلا جو ہمیں جو سب سے اہم ہمیں ضرورت ہے, سب سے پہلے اس کا اعلان ہوتا ہے, جاؤ میں نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا. کپڑا بھی وہی پہنا رہا ہے, سلوا بھی وہی رہا ہے, دے بھی وہی رہا ہے, میں بنا رہا ہوں, میں لے رہا ہوں, سب کچھ وہ دے رہا ہے. بس ایک اس کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی تیرا تھا, میرا تو نہیں تھا, سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا سارے. فجر کی نماز ہوئی, کوئی ادھر سے نکل گیا, کوئی ادھر سے نکل گیا. اتنی بڑی بات کہ ساری رات اللہ نے سلانے کے بعد سب سے پہلے تجھے کوئی بیمار نہیں کیا, تجھے فالج نہیں آیا, تجھے کوئی بیماری نہیں آئی, کوئی آفتیں نہیں آئیں, تیرے گھر کو آگ نہیں لگی, کچھ نہیں ہوا, صحیح سلامت تجھے گھر پہ لے آیا. اور آدمی اٹھ کے نماز پڑھ کے بھاگ رہا ہے. اللہ کرا اچھا ایک تو چلا جا, ٹھیک ہے. دوسرا کہتا نہیں میں نہیں جاتا, میں تو بھائی یہاں سے نہیں جاؤں گا, یہ تو بہت, یہ تو سوچنے والی بات ہے نا.
میں تو بہت ہی کمزور آدمی تھا، میرے ضرورت کیا تھی، میں تو کھانسی لگی تھی، نزلہ تھا، میرا تو بہت پریشانی حال تھا، پتہ نہیں میں کس طرح آ گیا. بھائی نہیں، میں تو اللہ نے بڑا مجھ پہ کرم کیا، اپنے گھر میں لے آیا، مجھے بٹھایا، نہیں میں تو اس کا شکر ادا کروں گا. بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر کیا. حدیث ہے، شکر میں بیٹھا، نیت دیکھ رہے کیا کر رہا ہے، شکر میں بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا. سورج نکل آیا، 2 رکعت شکرانے کے اس میں پڑھے، اللہ سے شکرانے کی بات پڑھنا. اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے، تم نے مجھے بڑی توفیق دی ہے. اللہ کا اعلان ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی فرشتوں، اس کے جسم کے اندر کتنے پارٹس ہیں، اس نے شکر اس چیز کا کیا ہے کہ تو صحیح سلامت لے کر آیا. تو اس کے جسم میں کتنے پارٹ ہیں، 360 جز ہیں اس کے اندر بنے ہوئے. کہتا ہے سالوں کا میں نے صدقہ نکال دیا، اس کا صدقہ نکال دیا. پھر جاؤ اس کے پاکٹ میں انعام بھی ڈال دو. کیا انعام؟ پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دیا. ایک چلا گیا، ایک صرف آدھا گھنٹہ صرف بیٹھ کے اس نے کیا کر دیا، شکر ادا کر دیا. بھائی شکر بہت بڑی عبادت ہے الحمدللہ. جتنا، اور یہ ایسی عبادت دی اللہ نے، ہر وقت نعمت اللہ کی اترتی ہے. پانی پیا، اللہ کا شکر. ہر نعمت ہر وقت اترتی ہے، ہر وقت اللہ کا شکر. اور شکر کی اس عبادت کا طریقہ ہی بڑا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کتنا آسان کیا، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ. شکر کی عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا. وہ کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، وہ عبادت ہے. شکر کو ادا کرنے کی عبادت کو یہ اللہ نے ذکر دیا ہے. جو ذکر کرنے والا ہوگا وہ سب سے بڑا شکر کرنے والا ہوگا. یاد رکھ، ذکر کرنے والا سب سے بڑا شکر کرنے والا ہوگا. اور جو ذکر نہ کرتا ہوگا وہ سب سے بڑا ناشکرا ہوگا. ظاہر ہے جو نماز پڑھے گی نہیں تو نمازی کیسے ہو جائے گا، نمازی ہو جائے گا. شکر جو ادا ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے، ذکر سے ہوتا ہے. اس کے ڈفرینٹ کلمات ہیں ذکر کی، جس سے ہوتا ہے کس چیز سے، ذکر سے ہوتا ہے. تو اللہ کا جو شکر گزار بندہ بننا ہے، جس کے بہت بڑے آخرت میں، ابھی تو بہت لمبا ٹاپک ہے، بڑے انعامات ہیں شکر گزار بندوں کو جو آخرت میں اللہ پاک دے گا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس شکر کو کیسے ادا کریں، کس سے، مجھے بولو، اللہ کے ذکر سے ادا. اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر سانس میں اللہ کا نعمت ادا کرنی ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے ہر سانس میں میرا ذکر بھی کرنا ہے. ہر سانس کا انتظام بھی دیا اس نے عبادت کرنے کا. جیسے نماز ہم نے پڑھنی تھی، کہیں چلے جاؤ اللہ انتظام کر دے گا، مسجد بنوا دے گا، مسجد بنوا دے گا. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ مسجد بنوا دے گا، کیونکہ اللہ نے حکم جو دیا ہمیں نماز جماعت سے پڑھنے کا، انتظام کر دیتا ہے، خود ہی کر دیتا ہے. تو اسی طرح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شکر کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دے دیا ایسا کہ کیونکہ ہر وقت تمہیں شکر ادا کرنا ہے، تو ہر وقت اپنے دل سے تم مجھے یاد کرتا ہے، ہر وقت مجھے یاد کرتا رہے، اور تو میرے شکر گزار بندوں میں لکھا جائے گا. ذکر کرنے والا کس میں لکھا جائے گا، میرے بھائیو. اللہ کا ذکر شوق اور ذوق سے کریں، اور اس کی نیت کیا کریں، جب ذکر کرنے لگیں اللہ تعالیٰ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. ایک نئی چیز بتا رہا ہوں، جب بھی ذکر کریں کوئی دوسری نیت نہ ہو، کچھ نہ ہو، ایک نیت، کیا، اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کا میں شکر ادا کر رہا ہوں جو تم نے مجھے دی ہے، بس. اور تم نے توفیق دی، میں تیری عبادت کو ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے.